کیا بین الاقوامی پریشر، بین الاقوامی جو پولیٹیکل جو بن رہے ہیں نئے نئے، آپ چائنا کے حوالے سے برکس بن رہا ہے، ادھر سے اور صورتحال بن رہی ہے، تو یہ کمپیل کریں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیشین کو کہ وہ راستہ نکالیں جڑنے کا ریجن کے ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ نکالنا چاہیے پولیٹیکل لوگوں کو، لیکن پولیٹیکل لوگوں کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے؟ وہ پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ کچھ اپنی ان پٹ صحیح معنوں میں دے سکتے ہیں جو کہ مؤثر ہو؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر چین اور امریکہ کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، تو پاکستان کو امریکہ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ پاکستان کو اس بلاک کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ڈیموکریٹک ہے، جو ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتا ہے، جس کی دنیا کے اندر اچیومنٹس ہیں، جس کا دنیا کے اندر کردار ہے، جس نے دنیا کو بہتر بنانے میں بہت رول۔ یہاں پہ میں آپ سے پھر انٹرپٹ کرتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے۔ پریکٹیکل جو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے چائنا کے ساتھ ہمارے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات وہ بڑے مضبوط ہوئے ہیں، اور حالیہ جنگ اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہے، ٹھیک ہے؟ جب چائنا کا رول اس جنگ میں وائٹل تھا ایز کمپیئر ٹو امریکہ کے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا دوں، سیدھو سینڈے کو معاہدے بھی ہمارے پاس ہیں، امریکہ کے امریکن پینٹاگون کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو اب یہ دو بڑی قوتیں جب اسٹیبلشمنٹ کو پاور دیں گی تو رستہ کہاں سے نکلے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلا کے عزت دی، اس نے تو تھپڑ مارا سول جو قیادت ہے اور فورسز ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ کیسے راستہ نکلے گا؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جو سو کالڈ لبرل ڈیموکریسی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تخیلاتی ایک ہماری لبرل دوستوں کا خیال ہے کہ امریکہ ول کین آر ہیلپ سپورٹ سول۔ امریکہ نے تو پچھلے 60-70 سالوں میں وہاں کے دول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 2006 میں امریکنز نے پاکستان کو کیا مشورہ دیا۔ وہ تو گیمک تھے نا، وہ تو گیمک کی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ آپ لوگوں کو مشورہ دیا۔ پریسلر ترمیم آپ کے سامنے ہے، اگر ٹھیک ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے، بڑی مہم ہے وہ۔ اچھا، یہ جو اس وقت ہم نے نیوکلیئر پاور جو گین کی، یہ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک کوئی بڑی اچیومنٹ ہو، مطلب ہم نے اس طرف توجہ دی، پبلک کے اوپر ہم نے توجہ دی۔ اس میں ان ساری باتوں میں جو ریسپانسبلٹی ہے وہ کیا امریکہ کی؟ امریکہ آپ کے جرنیلوں کو، آپ کے پولیٹیشینز کو پکڑ کے وہ سیدھا کرے، سیدھا چلائے اور آپ کی پاکستان کی ساری ذمہ داری لے لے، یہ آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم پاکستانی جرنیل جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہیں، وہ اتنے ڈفر نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک لیورج قائم کیا ہوا ہے چائنا کے ساتھ جب تعلق بنایا، اور یہ بہت اوپن سیکرٹ ہے کہ چائنا کی پاکستانی اٹامک ڈیولپمنٹ میں چائنا کا رول بہت اہم رہا ہے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو امریکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چائنا کی آپ کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے؟ کہ آپ کا نظریاتی اس سے اتفاق ہے، کوئی اور اس کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین ہے، کوئی آپ کی جو ایکسپورٹ اس کی طرف زیادہ جا رہی ہے، آپ کی رشتہ داری کیا رشتہ داری کیا ہے آپ کی؟ بھی رشیا کے اگینسٹ آپ لڑے سوشلزم کی بنیاد پہ، کمیونزم کی بنیاد، ٹھیک ہے، تو کیا چین کے اندر وہی نظام نہیں ہے؟ چین نے آپ، اور یہ بڑے مسئلہ ہے، صورتحال ہے، آپ اپنی مسلمانیت کا چرچا کرتے ہیں، پاکستان آپ نے بنایا، کانسٹیٹیوشن آپ نے بتایا، جو بھی آپ کی ساری ڈیولپمنٹ ہے اس میں مسلمانیت آپ کی حاوی ہے، تو مسلمانیت جو چین ہے وہ چین کے وہ تو ایتھیسٹ ہے، کمیونسٹ ہے کنٹری، تو اس کے ساتھ آپ کی کیا رشتہ داری بنتی ہے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ آپ کی ایک ریلیشن کی ہسٹری ہے،
اس نے آپ کی ہر مشکل وقت میں آپ کی مدد بھی کی ہے. صرف یہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اس نے آپ کو یعنی جو افغان وار ہوئی اس میں آپ کو استعمال کیا یا لڑایا, جو مرضی اس کے لیے آپ ورڈنگ یوز کر لیں, لیکن آپ اپنی مرضی سے ہی استعمال ہوئے. آپ کی فوج استعمال ہوئی, آپ اپنی مرضی سے استعمال ہوئے, اور جو کچھ اس کی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ اس نے پوری کی آپ کے ساتھ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی وقت بھی ہم نے امریکہ کی یہ خدمت کی اور امریکہ نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, جو ہمیں کہا ہوا تھا, جو ڈیل کی ہوئی تھی, اس کے مطابق وہ ڈیل پہ پورا نہیں ہوتا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اب یہ سسٹم جو آپ کو اپنا بہتر بنانا ہے, اپنے حالات بہتر بنانے ہیں, معیشت بہتر بنانی ہے, یہ اس میں آپ کا مینلی رول ہونا چاہیے نا. آپ ذمہ داری اپنی اس کے اوپر تو نہ ڈالیں, اس نے تو نہیں چلانا. وہ آپ کو اگر سمجھا رہا ہے, فرض کر لیں کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرو, آپ اپنا ایجوکیشنل سسٹم اپ ٹو ڈیٹ کرو, آپ جو ہے اپنے جو ایکسپینڈیچرس ہیں آپ کے گورنمنٹ لیول پہ, آپ کے سرکاری ملازموں پہ جو ہو رہے ہیں, ان کو آپ اپنی معیشت کے مطابق کرو. آپ وہ نہیں کر رہے. آپ تصور کریں کہ آپ کا جو ایک سرکاری ملازم ہے, بیوروکریٹ ہے, وہ دنیا کا مہنگا ترین بیوروکریٹ ہے, اور ایون چھوٹے سے چھوٹا سرکاری ملازم یہاں پہ آئے روز سرکاری ملازموں کی یونینیں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں, اور اوپر والے جو ہے وہ ان کو وہ انکریج کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیونکہ جب یہ 2 دن پہلے مارور بند تھا, یہ اوپر والے جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں, سیکٹری لیول کے جو لوگ ہیں, یہ یونینوں کو انکریج کرتے ہیں, یہ ان کو راستہ دیتے ہیں, کیونکہ جب ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو ان کی بھی تنخواہیں بالکل. تو یہ ایک چین جو ہے, جس طریقے سے استحصال یہاں پہ سرکاری ملازم کر رہے ہیں لوگوں کا, عوام کا, عام لوگوں کا, تو اس کی ذمہ داری آپ امریکہ پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. دیکھیں, بات اتنی سادہ نہیں ہے محترم عارف صاحب. یہ پاکستانی ریاست کہا جاتا ہے کہ نیو کولونیلزم کا ایک پارٹ ہے, اس میں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کنٹینیوٹی ہے, جس کے اس کے بننے کے عمل میں بھی کچھ مقاصد تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, امریکہ, برطانیہ, یہ وہ, ان کے مقاصد تھے, اور انہوں نے کس حد تک ان کو اچیو بھی کیا, یہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پروفیسر اشتیاق صاحب اس کی بڑی اس کی وضاحت کرتے ہیں, اس کو آرگو کرتے ہیں اس کے بارے میں. خیر, اس کو رہنے دیں. ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 78 ایئرز میں ہم کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا. بھائی جب آپ کا جرنیلی وہاں سے پوائنٹ ہو رہا ہے, جہاں آپ کی ساری جتنے بھی آپ کو فنڈ ملتے ہیں, شکایتیں ملتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ ریگریسو فورسز کو پاورفل کرنا ہے, یہاں پہ طالبان بنانے ہیں, اور وہ طالبان بنانے میں انہوں نے اتنی فنڈنگ کی, ضیاء کے دور میں کہا جاتا ہے کہ خوشحالی تھی پاکستان میں, تو ہم اس کو کیسے ملزمہ قرار دے سکتے ہیں ان کو, وہ قوتوں کو جنہوں نے یہ سارا معاشری تار پور بکھیر دیا. ہمارا ایک چلن تھا, ہمارا مل ورتن تھا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 47 کے طوفان خیز جو جسے ہم کہتے ہیں قتل و غارت کے بعد بھی یہاں پہ لوگ آئے, انڈیا سے, پاکستان سے لوگ جاتے تھے, ٹھیک ہے, آنا جانا تھا. فیصلے کی جنگ ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو بھٹو نام کا ایک سیاسی مداری تھا, اس نے ساری گیم پلٹ لی. تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں, وہ کن کا بندہ تھا؟ میں مرزا صاحب, اس پہ میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. میں مرزا صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے وہ کس بنیاد پہ اٹھایا ہے؟ مطلب آپ کن لوگوں کی آواز یا ان کا جو سوال ہے وہ سامنے لا رہے ہیں؟ آپ میری تھوڑی سی بات سنیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا اگر آرمی چیف امریکہ کا اپوائنٹڈ ہے, اگر کہا جاتا ہے, اگر اپوائنٹڈ مید گل کے یہ بھی کہا جاتا ہے, آگے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپوائنٹڈ ہے تو اس کے نیچے جو ساری چین ہے, آرمی چیف کے بعد جرنیل ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, میجر جنرل ہیں, پورا ایک سسٹم ہے, کور کمانڈر. تو کبھی آپ نے آرمی چیف کے خلاف آواز اٹھتی سنی؟ اس کا مطلب ہے پوری آرمی کو آپ یہ سن لیں نا, سن لیں ذرا. اس کا مطلب ہے پوری آرمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی اپوائنٹڈ ہے, امریکہ کی منظور نظر ہے. اچھا, دوسری طرف پولیٹیشین, یہ پیپلز پارٹی
نون لیگ، ایون پی ٹی آئی، یہ ساری جو جماعتیں ہیں، ان میں کون سی جماعت ہے جو ملٹری سے کوئی اس لیول پہ بڑا اختلاف رکھتی ہو کہ یہ جرنیل جو ہے ان کا اپوائنٹڈ ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے؟ یا جو پولیٹیشین ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، حکمران مطلب سویلین جو بنتے رہے ہیں، انہوں نے امریکہ کے خلاف کوئی اس طرح کا کبھی کوئی احتجاج کیا ہو، تحریک چلائی ہو کہ جی امریکہ ہم پہ اس طرح سے انفلوئنس کر رہا ہے، ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی، سول بیوروکریسی بھی، جوڈیشری بھی کسی طرف سے امریکہ کے خلاف کوئی تحریک، کوئی مظاہرہ، کوئی ہنگامہ کبھی سامنے نہیں آیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ باہمی رضامندی سے سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو امریکہ کو بلیم کرنے کی بجائے پہلے آپ ان کو بلیم کر لینا۔ مطلب ان کو بلیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی اسیسمنٹ کریں کہ آپ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے کیا کر سکتے ہیں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ کو بلیم کریں گے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلیم کریں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیم کریں گے، بیوروکریسی کو بھی بلیم کریں گے، تو آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ یہی آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہہ دیا کہ امریکہ ہمارا، یہی آپ اپنی بات کو خود رد کر رہے ہیں۔ میں نے قطعاً اپنی بات مرزا صاحب برادری کی، یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا تقسیم ہوا تو تقسیم میں برطانیہ کی اپنی پوری اس نے موبلائز کیا، اور جناح کا پہلا بننے سے پہلے کا امریکہ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری سپورٹ کرو، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ تو سپورٹ کرو، تو یہ ایک باہمی رضامندی سے ہے نا۔ امریکہ نے مجبور تو نہیں کیا کہ آپ الگ ہو جاؤ ان سے، برطانیہ نے بھی ایون مجبور نہیں کیا۔ برطانیہ کے اپنے مقاصد تھے، انہوں نے آپ کو موبلائز کیا، آپ کو ساتھ ملایا، آپ ان کے ساتھ ملے نا۔ آپ ساتھ ملنے کی ذمہ داری، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ذمہ دار ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کے ایسٹیبلشمنٹ۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر امریکہ اور چین کا آپس میں کوئی کنفلکٹ بنتا ہے تو میری اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کا جو بلاک ہو، اگر اسے چننا پڑے، اگر تو اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ دونوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اسے انتخاب کرنا پڑے، اگر چین اور امریکہ کے درمیان کنفلکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پاکستان کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، تو میری اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے بلاک کو جوائن کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان میں جمہوریت آ جائے گی، پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی۔ ظاہر کریں، سوال آگے بڑھائیں اپنی بات کو۔ بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ چین کی طرف جانے سے کیا ہوگا؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا چین کی طرف جائیں، بالکل نہیں کہہ رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں چین کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہو گیا، تو چلے گئے، کیا ہوگا؟ میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے سپوز کر لیا نا، حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ چائنا بھی موجودہ خطے میں بہت بڑی پاور کے ساتھ، اور امریکہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ چین کی طرف جانا چاہیے، نہیں، بالکل میری رائے نہیں ہے۔ تو پھر اگر آپ کی رائے نہیں ہے تو جو رائے بندہ دے رہا ہے اس کو کنسیڈر کر لینا۔ یا تو آپ اپنی رائے دیں کہ جی میری رائے یہ ہے، اس وجہ سے رائے ہے، تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کو وزن دیا جا سکتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ آپشن ایک سپوز ریئلٹی میں، آپ سپوز سچویشن میں چلے گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا سسٹم، امریکہ کا جو بلاک ہے وہ ڈیموکریٹک بلاک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ڈیموکریٹک بلاک میں پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی جو بدترین سیاسی، سماجی، معاشی حالات میں ہے، یہاں پہ بھی لوگوں کو بولنے کا حق حاصل ہے، لیکن چین کے اندر آپ نہیں بول سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، چین جو ہے ہیومن رائٹس کو نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا۔ چین کے اندر لوگ آپ کہہ لیں کہ خوشحال ہو سکتے ہیں، زیادہ خوشحال ہو سکتے ہیں، اور خوشحالی کے لیے انہوں نے جو قیمت چکائی ہے چینیوں نے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو امریکن بلاک ہوگا وہ ڈیموکریٹک بلاک ہوگا۔ ڈیموکریٹک بلاک کے اندر یا ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر، چاہے وہ جس طرح سے پاکستان کا سسٹم ہے، پاکستان کا سسٹم ڈیموکریٹک تو نہیں ہے، صحیح معنوں میں ڈیموکریٹک نہیں ہے، لیکن جزون بھی جہاں پہ جو پریکٹس ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی، یہ بھی ایک بہت بڑی آزادی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے چینی لوگوں کی نسبت۔